کبھی عمرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی کوشش فرمائیے ہاں یا نہ کرنے کی۔ زندہ کے نام کا بھی حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زندہ کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زندہ کے نام کے بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھے جا سکتے؟ بالکل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کلخانی کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے۔ ایک اور بات میں عرض کروں گا یہاں پر جلدی سے۔ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑا سا کھل کھلا کے اظہار کر لیں اس بات کا کہ صاحب دیکھو کلخانی تک تو بات ٹھیک ہے، دعا تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کھانے وانے کا انتظام کرتے ہیں نا، یہ غریبوں کو آپ کھلائیں تو ٹھیک ہے، مگر مالدار نہیں کھا سکتے۔ مالدار نہیں کھا سکتے، پیسے والوں کو یہ نہیں کھانا چاہیے۔ بلکہ اس پر تو فتاویٰ موجود ہیں، قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، اس پر تو فتاویٰ جات موجود ہیں اور ہماری ہی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ ایصال ثواب کا کھانا مالدار نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا ذرا یاد کیجئے، جب حضرت سعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضور میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا کنواں کھدوا کے اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے۔ حضور میں کر دیتا ہوں، کھدوا بھی دیتا ہوں، لیکن حضور میری ایک گزارش ہے کہ کنواں کھدوا میں دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لا کر کنویں سے پانی خود نوش فرمائیں۔ کنواں ایصال ثواب کے لیے تھا، بیر ام سعد تھا، ام سعد کے نام کا کنواں تھا، مگر حضور میری درخواست خواہش یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں اور کنویں سے پہلے آپ پانی پسند فرمائیں۔ اب جس شخص نے میرے نبی کو اپنی زبان سے غریب کہہ دیا وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا۔ جس نے حضور کے متعلق غربت کا تصور بھی کر دیا، حضور کو غریب کہنا بذات خود فی نفس ہی کفر ہے، کیونکہ سرکار تو لاکھوں لوٹانے والے ہیں ہر روز۔ حضور کے تو یہ ساری کائنات حضور کا خزانہ ہی ہے، اور کائنات کا معنی صرف زمین نہیں ہے، کائنات کا معنی پتہ نہیں کیا ہے جو انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ خود معرفت الہیہ مصطفیٰ کا خزانہ ہے، اللہ کی معرفت حضور کا خزانہ ہے۔ تو سرکار کو غریب تو سمجھنے اور کہنے والا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر ایصال ثواب میں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس پہ ترجیح غریبوں کو دی جائے، ترجیح غریبوں کو دی جائے، چاہے ایصال ثواب ہو چاہے ولیمہ ہو۔ حضور نے فرمایا بدترین وہ دعوت ہے دعوت ولیمہ جس میں امیروں کو شاباش کر کے واہ واہ کر کے بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو ایصال ثواب کی بھی یہی صورتحال ہے، آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ اگر فنا ہوتا تو میرے نبی کبھی بھی میت کی حقوق کی بات نہ کرتے۔ جو شخص فوت ہو گیا، والدہ ہے یا والد ہے، بغیر وضاحت کے صرف 4 لفظ جو میرے نبی نے فرمائے وہ قبول فرمائیے۔ سب سے پہلے مرنے والے کا حق یہ ہے، حدیث پاک میں الفاظ ہیں جنازے کے کہ جنازہ پڑھا جائے، مگر غسل سے لے کر تدفین تک یہ سارا مرحلہ اس جنازے میں آ جاتا ہے۔ یہ میت کا پہلا حق ہے، مگر مجھے سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ابا جی میری اماں جی کا انتقال ہو جائے اور بیٹا دروازے پہ کھڑا ہو کر محلے کے مولوی صاحب کا انتظار کر رہا ہو کہ مولوی صاحب آ کر میرے ابا جی کو غسل دیں۔ غسل دینا یہ اولاد کا فرض ہے اور میت کا حق ہے پہلا جو اولاد کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے میت کو غسل دیا اور اس کے جسم میں کوئی عیب تھا تو اس کو چھپا گیا اور پھر خود میت کے جنازے میں شریک ہو گیا، اللہ غسال کے نہلانے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ مولوی صاحب کا حق نہیں ہے، یہ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے باپ کو، اور بیٹیوں کا فرض ہے کہ اپنی ماں کو غسل دیں۔ ایک پھر جنازہ، کفن بھی ہو جائے، پھر جنازہ بھی ہو جائے۔ جنازہ خود ایصال ثواب کی صورت ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟